وفاقی کیبنٹ میں ایک نہیں کوئی میرا خیال ہے 5-6 لوگ ایسے ہیں جو جانے جاتے ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ رہا ہے. تو گورنر سندھ بھی ایک جانبدارانہ کردار اپنی پارٹی کے حق میں ادا کر رہے ہیں. لوگوں کو دباؤ ڈال کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو جوائن کرے اور ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی اس پہ بات بھی نہ کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ہم اس پہ بالکل آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں بھائی کسی غیر مرئی قوت کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں نئے منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے، باقی صوبوں میں نئی اسکیمز کا افتتاح ہو رہا ہے. جی بالکل. اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر اور سابق صوبائی وزیر سعید غنی ہیں. سعید غنی صاحب یہ بتا دیں کہ جوں الیکشن قریب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اور شکایات بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا ایسی شکایتیں اور کیا ایسے معاملات ہیں؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق یکساں جو ہے وہ ماحول ملنا چاہیے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو ملے گی، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ تو ان کے حق میں فیلڈ ہے نا، کہ وہاں وفاقی کیبنٹ میں ایک نہیں کوئی میرا خیال ہے 5-6 لوگ ایسے ہیں جو جانے جاتے ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ رہا ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے لوگوں کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اور جس انداز کی ٹرانسفر پوسٹنگ صوبہ سندھ میں کی گئی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو چاہے لگا دیں. لیکن یا تو یہ طریقہ کار تمام صوبے میں ہوتا، اسلام آباد میں ہوتا، شاید ہم اعتراض نہ کرتے. لیکن باقی صوبوں میں اور اسلام آباد میں یہ صورتحال نہیں ہے یہاں جس انداز میں چیزیں کی گئی ہیں. اس کے بعد یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف روایتی ایک اتحاد بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر بنایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے گورنر جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وہ کھل کے اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ اگر صوبہ سندھ میں بات کریں یا کراچی کے تک بات کریں تو گورنر سندھ بھی ایک جانبدارانہ کردار اپنی پارٹی کے حق میں ادا کر رہے ہیں. اگر یہ ساری صورتحال ہوتی رہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں جن کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے جب وہ جائیں گے ان کو وہ مواقع نہیں ملیں گے جو دیگر جماعتوں کو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراضات ہمارے بالکل جائز ہیں. اور اطلاعات یہ بھی ہیں، ثبوت میرے پاس اس کا نہیں ہے، کہ لوگوں کو دباؤ ڈال کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو جوائن کرے اور ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. ایم کیو ایم کے کئی لوگ جیلوں سے فون کرتے ہیں لوگوں کو اپنے، اور جو لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں ان کے گھروں پہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ ایم کیو ایم میں واپس آ جائیں. اب اگر یہ طرز عمل ہوگا اور آپ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس پہ بات بھی نہ کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ہم اس پہ بالکل آواز اٹھائیں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کو ایسے مواقع دیے جائیں جس سے الیکشنز میں ہم کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور تمام جماعتوں کو یکساں ماحول ملنا چاہیے، یکساں مواقع ملنے چاہیے تاکہ الیکشن غیر جانبدارانہ ہوں، اور لوگ جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ووٹ دیں، وہی لوگ جیتیں. اور جو ماضی میں طریقہ کار رہا ہے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کا وہ اس دفعہ نہ ہو. صحیح صاحب، یہ تو سیاسی اتحاد بننا نہ بننا یہ تو خود سیاست کا ایک پیچیدہ عمل ہے. یہ تو ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سیاسی اتحاد بنتے ہیں. دوسری طرف لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح متحدہ قومی موومنٹ یا گورنر اس طرح، کیا آپ نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی نے بھی یہ بہت کوششیں کی ہیں؟ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی تو پیپلز پارٹی کے بہت قریب رہے ہیں، ابھی نہیں ہے تو الگ بات ہے. اور سندھ میں بھی تو آپ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو آزادی ہے جلسے جلوس کرنے کے، مطلب اس قسم کا کوئی ماحول نہیں ہے جو لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، ایک تو جو آپ نے چیف منسٹر پنجاب کی بات کی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، اور آئین کے مطابق کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نام انہی 2 لوگوں کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد فائنلی وہ آ گئے. الیکشن کمیشن نے کیا لیکن نام ان کی طرف سے آیا، تو پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں تھا.
جہاں تک تعلق کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق تمام جماعتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے. چودھریوں کے تو وہ رشتہ دار ہیں، تو پھر چودھری کیوں کے خلاف نہیں ہونے چاہیے پھر. تو ہمیں کسی کے نام پر نہیں، جو حکومت جس طرز میں چلائی جا رہی ہے، جس انداز میں چلائی جا رہی ہے، جس طرح کی سہولیات وہاں PMLN کو دی جا رہی ہیں، اس پر ہمیں اعتراض بالکل ہے. اسی طرح صوبہ سندھ میں الائنس بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماضی میں بھی بنوائے گئے، پیپلز پارٹی نے ان کو شکست دی اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرے اور ہمیں پتہ ہو، ہمیں نظر آ رہا ہو، ہمارے علم میں چیزیں ہوں کہ جی اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں اور لوگوں کو کھینچ کے اس الائنس کے اندر ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو کھینچ کے MQM کی طرف ڈالا جا رہا ہے، اور آپ توقع مجھ سے یہ کریں کہ میں یہ بات بھی نہ کروں، تو بات تو ضرور ہم کریں گے، اور ضرورت پڑی تو شاید نام بھی بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو دباؤ ڈال کے لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا، یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پریشانی اس بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ سیاسی کمپین کا آغاز کا اعلان کر دیا ہے سندھ میں، اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے عریف جماعتیں ہیں، GDA ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، GI ہو، یہ سب جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر جو ہے نا متحد ہو رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً پریشانی کے باعث تو ہوگی یہ. نہیں، پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی ورکر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے بشمول PMLN کے کہ وہ ملک کے ہر صوبے میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں، الیکشن کے اندر آئیں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. اس حد تک تو کوئی اعتراض نہیں، اور نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں. PMLN کرے، اچھی بات ہے، پورے ملک کے وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں میاں صاحب، اور ان کو یہاں کے کرنا چاہیے. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں، زیادہ پیچھے نہ جائیں، 2018 میں چلے جائیں، تو 2018 میں مولانا صاحب اور PMLN جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے خلاف تھے، لیکن سندھ میں جو ہے وہ PMLN PTI اور JUI اکٹھے تھے. تو یہ سوال تو آپ کا ان سے بنتا ہے کہ بھئی آپ ادھر کیوں اکٹھے ہو گئے، اصولی سیاست آپ کی کہاں چلی گئی. اس مرتبہ بھی اگر وہ اکٹھے ہو جاتے تو ہماری الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کوئی ڈر نہیں. اور میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2002 سے لے کے 18 تک ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھی تھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرینڈ 2023 میں بھی رہے گا اور ہماری سیٹیں 2018 سے بڑھیں گی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی الیکشن لڑو ہمارے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الائنس بناؤ ہمارے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مل کے کینڈیڈیٹ کھڑا کرو ہمارے سامنے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ خود کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو الیکشن کے نتائج ہیں ان پر اثر انداز ہوا جائے کسی اور طریقے سے، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر جمہوری بات ہے. اور اس پر تو PMLN کو، JUI کو، جو دیگر جمہوری جماعتیں ہیں ان کو بھی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں بھائی کسی غیر مرئی قوت کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرگینک الائنسز بنائیں گے اور الیکشن لڑیں گے. اور اسی طرح MQM بھی سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ لے، میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر گورنر ہاؤس کا استعمال ہوگا MQM کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے، سیاسی فوائد کے لیے، جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں سے فون کروائے جائیں گے، دھمکیاں دلائی جائیں گی، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ناجائز بات ہے، غلط بات ہے، اس پر جو ہے وہ بات نہیں چاہیے. اچھا، کچھ کیا کہتے ہیں GDA کے تحفظات کا بھی بات کریں. کل ان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے، اور انہوں نے اس تحفظات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے افسران کے تبادلوں کی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور IG سندھ ہو یا کیا کہتے ہیں چیف سیکرٹری ہو، اور یہ بہتر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن سندھ کے جو کچھ افسران ہیں ان پر جو ہے نا کڑی تنقید کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی B ٹیم ہے، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز اس متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں جس انداز میں صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں، SHOs، ہیڈ مورلز تک تبدیل کر دیے گئے ہیں سارے کے سارے، اور سول ایڈمنسٹریشن میں بھی اس طرح ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، کسی آدمی کو نہیں چھوڑا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر باقی صوبے میں ہوا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر صرف صوبہ سندھ میں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اعتراض ہمارا بنتا ہے. باقی اگر پیپلز پارٹی کسی آفیسر کے ساتھ اس بنیاد پر زیادتی ہو کہ اس کا ڈومیسائل سندھ کا ہے، اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز سندھ کی ہر سیاسی جماعت کو اٹھانی چاہیے، مسلم لیگ نون کو بھی اٹھانی چاہیے، MQM کو بھی اٹھانی چاہیے، PTI کو بھی اٹھانی چاہیے، JUI کو بھی اٹھانی چاہیے کہ سندھ کے ڈومیسائل کی بنیاد پر آپ 22 گریڈ کے افسروں کو کس طرح سائڈ لائن کر کے اٹھا کے پھینک سکتے ہو. ہاں، اگر آپ نے پنجاب میں یہ کیا ہے، بلوچستان میں یہ کیا ہے، KP میں یہ کیا ہے، تو پھر یہ چیز قابل قبول ہے. لیکن اگر کہیں نہیں ہوا، صرف یہاں سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ کے ڈومیسائل ہولڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکرمنیشن ہے. اس پر ہم نے بات کی ہے، اس پہ آواز اٹھائی ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، الیکشن کمیشن سے ہمیں بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، اور یہ چیئرمین صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کی اپرووڈ اسکیمز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، کام رک گئے سارے.
اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال کی جو ADP ہے اس کی جو ایکسپینسز ہیں ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت کم ہوگا, اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ اگر الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں جو پچھلا تھا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن شیڈول آنے کے بعد کسی نئے منصوبے کا افتتاح نہیں ہو سکتا, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وزیر, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم کسی نئی اسکیم کا اعلان بھی نہیں کر سکتا. یہ لکھا ہوا ہے نا, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں کیا ہوا ہے سندھ میں, بجٹ کے اندر اپروڈ اسکیمز ہیں, کام بند ہے, کسی پہ کام نہیں ہو رہا. پنجاب میں نئے منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے, باقی صوبوں میں نئی اسکیمز کا افتتاح ہو رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن ہمارے بی ٹیم ہوتا, ہمارے کہنے پہ چل رہا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن جو صوبہ سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے, صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ نہ ہو رہی ہوتی. تو اب یہ شاید الیکشن کمیشن میں کوئی 1-2 آفیسر ایسے ہوں گے جو کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے ہوں گے, کسی کی بات نہیں سن رہے ہوں گے, تو ان کو لیبل کیا جا رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا کس کا نام لیتے ہیں, کس کی طرف جاتے ہیں, لیکن یہ چاہتے یہی ہیں کہ ایسے لوگ سارے ہوں جو ان کے اشاروں پر چلتے رہیں اور GDA کی بی ٹیم بن کے کام کریں. سر آخری سوال ہے میرا, افغان مہاجرین کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, تارکین وطن کی بات کی جاتی ہے, لیکن تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کے ساتھ ساتھ برمی ہیں, بنگالی ہیں, بہاری ہیں اور بہت سارے تارکین وطن ہیں. تو یہ تاثر کیوں پیدا کیا جائے؟ صرف افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی تو سب کے خلاف ہونی چاہیے. دیکھیں, یہ تو ویسے بھی جرم ہے کہ کسی ملک میں کوئی شخص غیر قانونی طور پر آ کے آباد ہو جائے. جو لوگ دیگر ممالک سے آتے ہیں ان کا ملک میں آنے کا ایک طریقہ بھی موجود ہے, ان کا عرصہ بھی متعین ہوتا ہے, ساری جو دنیا بھر میں رائج ہے یہاں بھی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں یہ جو ڈاکومنٹڈ ٹریولنگ ہوتی ہے اس سے ہٹ کر بہت سارے لوگ آئے, اور اس پر اعتراضات بھی سب نے اٹھائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے, آپ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پوری آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہیں. اگر ابھی اس وقت یہ حکومت نے فیصلہ کیا اور وہ صرف افغانیز کے خلاف ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غیر قانونی طور پر کوئی بھی آباد ہو ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن مجھے اب بھی شاید تھوڑا سا اندیشہ ہے یہ کہ جس انداز میں جتنے ٹائم میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں آباد ہیں ان کو نکال دیا جائے گا, شاید یہ اتنی جلدی ممکن ہوگا نہیں. ان کے لیے کوئی کمپریہنسو پلاننگ ہونی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. اعتماد میں لے کر یہ چیزیں کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں. جی, سعید غنی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بیان کیا. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں, جو مشکلات ہیں درپیش, ان سے متعلق بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی. جی.